یہ کر لو تو ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر بھیجی، سرکار تشریف لائے، آ کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس تھیلے پہ دعا مانگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ایسی برکت عطا فرما دی کہ سارے قرض داروں کا قرض ادا ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور بیٹھے اور جو کچھ چاہا حضور نے تلاوت کیا، پڑھا اور برکت کی دعا مانگی، اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ سارے قرض داروں کا قرض بھی ادا ہو گیا، اور 13 وسن، یہ ایک پرانا پیمانہ تھا، ترازو تھا، اتنی کھجوریں حضرت جابر کے لیے باقی بچ گئی، ایسی برکت۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، لشکر کے پاس کھانے کی کمی ہو گئی ہے، خوراک کی کمی ہے، تو آپ برکت کی دعا فرما دیں، اللہ برکت فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تمام صحابہ سے کہو کہ جو کچھ ان کے پاس ہے سب کا سب لا کے میرے سامنے جمع کر۔ تو کھجور اور سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھے گئے۔ سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا مانگی۔ نبی پاک علیہ السلام کی برکت کی دعا سے ایسی کھانے میں برکت پیدا ہو گئی کہ سارا کا سارا لشکر شکم سیر ہو گیا، ان کی رزق کی تنگی، خوراک کی تنگی ساری ختم ہو گئی۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت سیدہ زینب سے ہوا تو میری والدہ ماجدہ ام سلیم نے کچھ تھوڑا گھر میں جو کچھ تھا کھانا وغیرہ پکا کے مجھے دیا، اور کہا جا کے رسول اللہ کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ آپ کی غلام سے جتنا ہو سکا آپ کے ہدیہ نظر کیا۔ حضرت انس آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ماں کا، اور وہ کھانا پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا اے انس جاؤ، جا کے لوگوں کو بلا کے لے آؤ۔ وہ 300 افراد تھے، وہ سارے کے سارے چلے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھانے پہ برکت کی دعا مانگی، اللہ نے ایسی برکت فرما دی کہ 300 افراد نے شکم سے رو کے کھانا کھا لیا۔ اور کھانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے انس اب اس میں سے تم بھی لے جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جو لے کر آیا تھا وہ زیادہ تھا یا جو لے کے جا رہا ہوں وہ زیادہ۔ تو پتہ چلا کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہو اور اس پر برکت کی دعا کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھو ہم کھانے پر دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ یا اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما دے تیرے نام سے شروع، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اور یہ بسم اللہ شریف یہ قرآن کا حصہ ہے، خود سورہ نمل میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بسم اللہ شریف تو خود قرآن کا حصہ، تو جب تم دعا پڑھتے ہو تو یہی بسم اللہ پڑھتے ہو، تو اگر ہم وہ دعا پڑھ دیں تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن یہ مومنین کی شفا ہے، خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہم نے بلا شبہ اس قرآن کو نازل کیا جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو کہ مومنین کی شفا اور رحمت ہے، اس قرآن کی تلاوت اگر کھانے پر کر دی جائے تو وہ کھانا برکت والا کیسے نہیں ہوگا؟ وہ کھانا حرام، ناجائز اور بدعت کیسے ہو گیا؟ خود حضور کے عمل سے یہ بات ثابت، اور قرآن کی دو آیتیں میں نے پیش کی۔ تو یہ عرس بزرگان دین میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے کہ یہ ہے عرس کی اصل حقیقت، کہ عرس بزرگان دین میں یہ سارے نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عرس بزرگان دین یہ مجموعہ عبادات ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں۔ ذرا سوچو جو اللہ والوں کے عرس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ ان کو کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہوگا۔ یہ چند باتیں میں نے حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب بندوں سے ہمیں محبت کرنے اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب حق مسلک اہل سنہ و جماعت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اسی پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
زندہ باد زندہ